میں بلا تاخیر دعوت سخن پیش کر رہا ہوں۔ خورشید ملت، پاسبان مسلک رضا، ترجمان اہل سنت، جرنیل اہل سنت، شیر اہل سنت، حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب الازہری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی آمد سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گا، آ جاؤ جو محفل میں تو ایک جان سی آ جائے، آ جاؤ جو محفل میں ایک جان سی آ جائے، اٹھ جاؤ جو محفل سے محفل کا خدا حافظ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اب ہم بھی تمہارے ہیں، کشتی بھی تمہاری ہے، اب ہم بھی تمہارے ہیں، کشتی بھی تمہاری ہے، اب مڑ کے نہ دیکھیں گے ساحل کا خدا حافظ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف، جناب قبلہ ڈاکٹر سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی با برکت، با مقصد، عالی وقار حسین سالانہ کانفرنس بسلسلہ عرس مبارک حضرت محسن اہل سنت اور بسلسلہ جلسہ دستار فضیلت مرکز اہل سنت بندیال شریف، ہمیشہ کی طرح میں شکر گزار ہاں
حضرت قبلہ مبلغ اسلام آبرو علم و دانش حضرت صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق بندیالوی صاحب، حضرت قبلہ صاحبزادہ مظہر الحق بندیالوی صاحب اور دیگر صاحبزادگان آپ دے حکم دی تعمیل کر کے اعزاز سمجھدے ہیں، ایک بار پھر اس علمی روحانی عظیم مرکز اندر حاضری دا شرف ملیا۔ اللہ کریم اس مرکز اسلام نو دن 2 گنا رات 4 گنا برکات نصیب فرمائے۔ حضرت قبلہ استاذ العلماء امام المدرسین زینت بزم فقہا، اللہ کریم آپ نو صحت عطا فرمائے اور آپ دا سایہ اہل اسلام تے تادیر قائم فرمائے، اور اس مرکز اسلام وچ بیٹھ کے علم و عرفان دا نور ونڈن والے ہر او عظیم شخصیات جو اس جہان فانی تو منتقل ہو کے اگلے جہان وال چلے گئے، اللہ کریم انہاں دی روحانی برکات سانو اور ساڑی نئی نسل نو علوم دینیہ دی صورت وچ مقدر فرمائے۔ رب ذوالجلال اس مرکز نو ہمیشہ بہار آشنا فرمائے، معاونین و منتظمین و سرپرستگان و معلمین و متعلمین نو قدم قدم تے خیر برکت عزت سلامتی مقدر فرمائے۔ اس بزم دے صدقے اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی مانو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، حضور دے دشمنانو مادر وطن دے غدارانو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا۔ رب ذوالجلال ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ یقیناً ٹائم خاصا ہو گیا لیکن تسی بالکل فریش لگ رہے ہو، اور تواڈی اس انوار و تجلیات جڑے تواڈے چہرے تے چمک رہے نے انہوں نے مد نظر رکھ دیا میں کوشش کرانگا کہ میں اپنی گفتگو 3-4 گھنٹے دے وچ سمیٹ کے تے اسی پھر اجازت رہی۔ اصل تسی زندہ باد ہو، اللہ تو انہوں سلامت رکھے جس ذوق نال بیٹھے ہو۔ گرامی قدر بزرگو اور دوستو، تو انہوں پتہ ہے میری تقریر جڑی ہوندی ہے وہ تھوڑی جئی مختلف ہوندی ہے، وہ کیونکہ میری اینک وچ 2 شیشے نے، قریب دا بھی دور دا بھی، ڈبل شیشے نے، وہ قریب دے فتنے تے دور دے فتنے دو میں نو نظر آتے ہیں۔ میں پھر انہوں دے حوالے نال اپنی چیخ و پکار، اپنا رولا اہل علم نو وارثان محراب و ممبر نو دسنا کہ اسی چوکیداراں دین دے ایس ویلے کیڑی سنڈی حملہ آور ہے، ایس ویلے کیڑا امریکی کیڑا ہے، ایس ویلے کیڑا یورپ و امریکہ دا کتا ہے، ایس ویلے کیڑا عالمی استعماری قوتاں دے ولو آن والا وہ خطرناک کیڑا ہے جڑا اسلام دے مقدس گلستان تے اٹیک کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اس سے حوالے نالی میں اپنی گزارشات علمی خطاب تسا سن چکے، ظاہر ہے عصر حاضر دا ایک بڑا نام تحقیق دی دنیا وچ انہاں دے خطاب تسی سنے،
اور نعت خوانی دے رنگ وچ ماشاءاللہ ایک ایسا نوجوان بڑے حسین رنگ وچ انہیں نعت شریف سنائی. پھر تساں او منظر ویکھیا کہ حلال کمائی والے پیوواں تے نیک ماواں دی اولاد چو او نوجوان جنہاں اپنے سینے مصطفیٰ دے دین لئی قرآن لئی مختص کیتے, انہاں دے سراں تے سجیاں دستاراں ویکھ لئیاں تے کم تے ہو گیا پورا. اصل جیڑا ہے سی وہ تے مکمل ہو گیا. ہون اس واسطے کیونکہ اساں واپس جانا ہے تے جاندیاں جاندے اسی اپنی جھولی وچ او جو کچھ لئی بیٹھے ہاں انہوں ذرا میں صرف او سنیا تساں او کچھ جیڑا کچھ سننا سی میں صرف تواڈی گنڈڑی نو گڈ دینی ہے. وہ جیڑی گڈڑی آپاں بننی ہے نا انہاں کولو بزرگاں کولو ایتھے اس دارالعلوم شریف دی برکات اساتذہ دی بارگاہ وچ بیٹھ کے ظاہر ہے. انہاں کول جو کچھ سبق لے تساں سنے او سبق تساں سارے لئی پھر دے ہو جھولی وچ ہے نے تے میں اپنے انداز نال اس جھولی نو گڈ دے دینی ہے تاکہ کم از کم او تواڈے کولو کوئی کتا بلا کھو نہ سکے. بیمار بندے نو میں آپشن دینا وہ گھر بالا بچیاں چ بھی سبحان اللہ آکھ سکدا ہے اگر ایتھے مرن دا خطرہ ہوئے تے اگر انہوں کو اور پریشانی ہوئے تے او بھی پریشانی ہو دی مک جائی کیونکہ آج او جنہاں لوگاں نے ساڑھے تے کار تپایا ہویا سی اللہ کیتا او بھی آج رولا مک گئے. لیکن عذاب ہے بھئی نکے چول گئے نے تے وڈے آ رہے نے تے انہاں تو بچن دا طریقہ ہی کوئی ہے کہ اساں اپنے بزرگاں دا دتا ہویا روٹ تے او لڑ نہ چھڑیے. برادران اسلام عزیزان گرامی قدر, دنیا دے وچ ہر دین ہر مذہب جتنے بھی موجود نے انہاں وچ ہر دین وچ فرقے موجود نے تے اسلام وچ بھی فرقے ہے نے. لیکن یہ فرقیاں دا لفظ استعمال کر کے عالمی دنیا دے بیوپاری اور دلال بروکر وہ ایک بڑا ہتھیار استعمال کر دیں. جناب کیڑے مسلک دی گل کریے تھے تے مولویاں فرقے یہ نے بنا لائے دین نو ونڈ دیتا. میں اس اہل اسلام دے عظیم مرکز وچ بیٹھ کے اہل سنت دے ایک مضبوط قلعے وچ بیٹھ کے یہ بات بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں مسلکاں دے حوالے نال کو رولے والی گل نہیں ہے نہ کو پریشانی والی گل ہے. ہر مسلک اگر وہ سمجھدا ہے کہ ساڈی بیس بنیاد اگر ہے قرآن و حدیث تے ظاہر ہے جدوں بھی کوئی مسئلہ اٹھے گا او دا حل پیش کرن والا او سوال کرن والا جواب دین والا رجوع کرے گا قرآن و حدیث والا. توجہ ہے نا, جدوں بھی کوئی مسئلہ اٹھائے گا یا اٹھے گا وہ جائے گا قرآن حدیث وال, اور جدوں قرآن حدیث وال جائے گا وہ پھر اتنی گہری وہ غوطہ زنی کر کے کوئی حسین موتی قرآن و حدیث دے گلستان وچوں کڈ کے وہ اگو جواب پیش کرے گا. سوال و جواب ہونا, مسلک مختلف سکول آف تھاٹ ہونا ایک کوئی بری بات نہیں. دو چیزاں دا اجتناب ہونا چاہیے. سوال وچ توہین نہیں ہونی چاہیے, جواب وچ گستاخی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے. میں پھر عرض کرنا, سوال کرنا اٹھانا بری بات نہیں ہے. اصل تحقیق دی دنیا دے اگے بند نہیں بند دے. ظاہر ہے چلنا ہے ہر بندے دا کم ہے قرآن و حدیث نو ماخذ بنا کے وہ اپنی تحقیق اپنے نظریے نو پیش کرے. دو چیزاں نہ ہوں میں, سوال وچ گستاخی نہ ہوئے, جواب وچ توہین نہ ہوئے. جاگ رہے ہو نا, تھوڑا جو ہور ہولی بولو. سوال وچ گستاخی نہ ہوئے, جواب وچ توہین نہ ہوئے. سوال کرنا جواب دینا ظاہر ہے وہ دائرے چ رہے گا اپنے چ, وہ اپنی فکر نو لوگاں تک منتقل کرن دا آزادانہ حق رکھ دے اس دائرے چ رہ کے. فرقے دا کم ہے سوال کرنا, دوجے دا کم ہے جواب دینا. وہ قرآن حدیث چو کرے گا, دوجا قرآن حدیث جواب دے گا. یہ ہے فرقیاں دا اصول. مثلا ایک فرقہ تواڈے ہاں ساڈے ہاں جتنے بھی اسی موجود ہاں, بہت سارے فرقے موجود نے. ایک کہندا ہے کہ ہاتھ ایتھے بن کے نماز پڑھنی چاہیے, وہ بھی دلائل قرآن حدیث تو رکھ دے. ایک کہندا ہے ہاتھ ایتھے بن کے رکھنی چاہیے, وہ بھی دلائل قرآن و حدیث وال رجوع کرے گا.
ایک کہندا ہے حامی آمین ہولی آکھو کیونکہ اللہ پاک ہولی بھی سن لیندہ ہے، دوجا آندہ نہیں اچھی آکھنی چاہیے، وہ بھی قرآن حدیث ول جائے گا۔ ایک کہندا ہے کل جائز نے، دوجا آندہ نہیں جائز نہیں، وہ قرآن حدیث ول جائے گا۔ یہ دے وچ نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ رولا، تحقیق دا سفر ہے جاری ہے۔ مطلب قرآن حدیث ول رجوع کرے گا۔ میں نوجوانوں نو مخاطب ہو کے آکھ رہے ہیں سوشل میڈیا دے طوفان دے ماحول چ ہر فرقے دے سوال دا جواب دیو، سنو اور جواب قرآن حدیث چو دیو، دینیاں دیندے رواں گے، لیکن فتنے دا جواب قرآن حدیث چو نہیں دینا۔ میں پھر عرض کر دینا، میں شاید نہیں سمجھا سکیا، تھوڑی خدمت اپنا مقدمہ نہیں سے پیش کر سکیا۔ فرقے دا سوال کرنا، جواب لینا، سوال جواب قرآن و حدیث چو ہر فرقہ اپنا حق رکھ دے۔ فرقہ جدو بھی سوال کرے گا اسی جواب دیاں گے، قرآن چو اور حدیث چو۔ فتنے دا جواب قرآن حدیث چو نہیں۔ اور فتنہ کی ہے جیڑا حدود نو کراس کرے، وہ لمٹ کراس کر کے انتشار اور فساد دا روٹ اپناوے، بیسکس تے حملہ آور ہوئے، او مسلمات اور مقدسات تے حملہ آور ہوئے، او دا جواب قرآن حدیث چوں نہیں۔ او دا جواب کتھو ہے؟ او دا جواب اس فتنے دے بانی دی خرافات چوں، مغلظات چوں جواب دینا ہے، یا پھر او دے بیانات و اختراعات تو سوال دا جواب دینا ہے۔ مثلا فتنہ نمبر 1 قادیانیت، جدو بھی سوال کرے جواب قرآن حدیث چوں نہیں دینا۔ ہولی بولو، جواب قرآن و حدیث چوں نہیں دینا۔ وجہ ٹائم ضائع کرو گے، اور او ہے ہی جنہیں سب تو پہلے قرآن تو اپنی بنیاد ہٹائی، وہ بار بار تو انہوں آکھے گا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، آ گئے، انہوں کو جی زمزم شریف زمزم میں تے پیشاب پیشاب ہے، تیرا کی تک بندہ زمزم جیسی مقدس چیز نال مماثلت دی صورت اختیار کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تے مرزا دجال ہی او دا جواب قرآن حدیث چوں نہیں دینا۔ لکھ او پینترے بدلے، نوجوانوں اپنے سراں تے دستار فضیلت سجا کے اس علمی اشارات گامزن ہون والے ہو، تساں 100 1000 لکھ بندے نو گائیڈ کرنا ہے، دین پیش کرنا ہے، مختلف ماحول دے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بنیاد ذہن وچ رکھ لو، فرقے دا جواب قرآن حدیث چ دینا، حل نکلے گا، سلوشن نکلے گی، سکون ہوئے گا، سنن گے، عمل کرن گے، اختلاف کرن گے، لیکن فتنے دا جواب قرآن حدیث چ نہیں دینا۔ قادیانی جدو سوال کرے، او دے بانی غلام قادیانی دی تحقیقات و خرافات و مغلظات چوں او دا جواب دینا ہے۔ 5 منٹ بھی نہیں کڈے گا قادیانی توڑے کو جان چھڑائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وجہ تضاد بیانی، وجہ خرافات، وجہ غلاظت، وجہ جہالت، وجہ بیانیے دا بدلنا، وجہ انتشار و افتراق والی فکر رکھنا، منٹ فارغ کر دینا انہوں، کدے بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ اپنی نئی نسل نو میں عرض کر رہے ہیں۔ فتنہ نمبر 2 جیم غین میم جیم، تسا سبحان اللہ نہ آکھ کے جی میں نو پریشان کیتا ہے، میں تو انہوں انج پریشان کروں۔ فتنہ نمبر 2 جیم غین اینڈ میم جیم، چلو آسان کر دینا، جوید غامدی مرزا جونیئر، یہ فتنہ نمبر 2۔ جواب قرآن حدیث چوں نہیں دینا۔
مثلا تسی آکھو گے کیڑی فکر ہے، او دا حل او دی میں پیش کر دینا اپنے اس مقدمے دی بنیاد کہ جیڑا استاد آکھے احمد ابن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی، مالک، بخاری، نسائی، ابن ماجہ اس دور کے مولوی تھے، میں اس دور کا مولوی ہوں، یہ جیم غین آندہ ہے، وہ اس دور کے عالم تھے، میں اس دور کا طالب علم ہوں، یہ دا مطلب ہے کہ او دی فکر ذاتی ہے۔ تو سب قرآن و حدیث دی تشریح دی صورت، تفسیر دی صورت، تعبیر دی صورت جنہاں نو پیش کرو گے نا تو وہ کہہ رہے ہیں میں نہ دے مطابق، شگرد کی کہہ رہے ہیں رازی، سیوطی، غزالی، وہ تے شیعی کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب کی ہے کہ تسی انہاں نو سامنے رکھ کے تعبیر، تشریح، تفسیر دا مؤلف بنا کے، محقق بنا کے، استاذ بنا کے پیش کرو گے، وہ منٹ تو پہلے اختلاف کرے گا، تو اڈی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو ٹائم ضائع کرن دی ضرورت نہیں۔ او دا حل کی ہے کہ او دی فکر نو سامنے رکھ کے تسا او دا جواب دینا ہے، المیزان غامدی دی، اور ادھرو تسا بیان میم جیم دے سامنے رکھ کے او دے فکر دا توڑ پیش کر سکتے اور کرو، قرآن حدیث تو جواب نہیں دینا۔ مثلا تسی یہ اندازہ کر لو کہ فکر دے اندر انتشار کیے اور فتنہ میں کیوں آکھے ہے، تسی دسو بھئی ساڑھے ملک اندر جتنے بھی مسالک موجود نے، تساں رمضان شریف وچ کنیاں تراویاں پڑھیاں، ہولی ہولی بولو، چلو حافظ تو بولو، وی تے ساڑھے علاقے دے دیوبندی کنیاں پڑھ دیں، وی تے ساڑھے علاقے دے وہابی او کنیاں پڑھ دیں، اچھا او نکی مسیح تے 8 پڑھ دیں، مسجد نبوی شریف تے حرم شریف وچ 20 پڑھ دیں، لیکن چلو 8 پڑھ لیاں 20 پڑھ لیاں۔ اچھا ساڑھے کہاں ایک ہے، مرزا جونیئر نو پوچھا گیا تیرے نزدیک بڑا عالم کون ہے، انہیں کہا جی بڑے عالم دا نام ہے جوید غامدی، کہ جوید غامدی صاحب نو پوچھا گیا تواڈے نزدیک نماز تراوی، انہیں کہا سنو میرے نزدیک تراوی نا دی کوئی شے ہے ہی نہیں، یعنی چھکا مار کے انہیں 20 تراویاں 20 رکعتاں اڑا دیتیاں۔ ایک کم اس مرکز یار محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، عبدالحق صاحب مدد اللہ علیہ، عطا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، پھر انہوں دے صاحبزادگان، اے بھی ایک کم نہیں کر سکے تے نہ کر سکتے نے، تے ایک کیڑے وڈے عالم نے کہ پاکستان دے اندر کوئی مدرسہ ایسا دکھا دے جتھے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بندیال شریف دا فیضان نہ ہوئے، یہ نہیں پیش کر سکے۔ انہیں کیا میرے نزدیک تراوی نہ دی کوئی نماز، بولو جوانو، او فیس بکیو یوٹیوبیو، شگرد نو پوچھیا تساں دسو، انہیں آکھیا عشاء دیاں رکعتاں کنیاں نے، صرف 7۔ استاد نے چھکا ماریا 20 اڑائیاں، شگرد نے چوکا مار کے 10 رکعتاں اڑا دیتیاں۔ ہون تسی دسو بھئی فرقہ ہو رہے فتنہ، بولو فتنہ، ہولی ہولی بولو فتنہ ہو رہے۔ اگلی گل بھی سن لو، نہ گلیاں دا ساتھیاں دی لڑائی نہیں ہے، نہ کوئی درود شریف دی، نہ کوئی ساتھے دی، نہ کوئی اس حوالے نال نہیں ہے، اسی دیکھ اونا دے سامنے تواڈے سامنے اونا دی خرافات، اونا دی غلاظت رکھ رہے ہیں جو کو جو نہ کیا۔ استاد نو پوچھیا گیا تسی دسو اہل بیت کون ہیں، انہیں کہا جی حضور دی آل بیت، یاد رکھو میرے نزدیک آل بیت صرف حضور کی ازواج ہیں، یہ جیم غین نے آکھیا۔ انہیں کہا جی کربلا کی ہے، انہیں کہا کربلا ایک سانیہ تھا وہ گزر گیا بس، یہ جیم غین دی تحقیق ہے، جاگ رہے ہو نا۔ انہیں کہا تواڈے نزدیک قادیانیہ دے بارے جی کی خیال ہے، انہیں کہا جی میرے نزدیک قادیانی کافر نہیں، تے آئین پاکستان دے نزدیک کی نے، دیوبندیاں دے نزدیک، وہابیاں دے نزدیک، سنیاں دے نزدیک، تواڈے نزدیک کی نے، بولو آئین پاکستان دے نزدیک کی نے۔ جیم غین آندہ ہے میرے نزدیک کافر نہیں ہیں۔ ہون تسی دسو کو ذاتی لڑائی اللہ وچ معاملہ ہے، بولو
کوئی ہے لڑائی والی گل؟ شاگرد نو پوچھا گیا تسی دسو، میم جین نے آکھیا اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو کافر نہیں۔ مطلب کی قرآن دا انکار کر دے میں صحابہ نو بھونکے نالے بیت نو بکدے رمین 1.25 لاکھ نبیاں دی بارگاہ وچ توہین کر دے رمین، او دا کوئی نہیں، مینوں کافر نہ آکھن تے کافر نہیں۔ اے فکر ہے، اے فرقے والی نہیں، اے ہے فتنے والی۔ توجہ ہے نا؟ اس واسطے سانے جدو فتنے دی سامنے گل آوے پھر فتنے دا جواب کی دینا ہے؟ انج سمجھ لو بھئی ڈیڈ پیڑ ہوئے ڈاکٹر کول، سیر پیڑ ہوئے ڈاکٹر کول، لات پیڑ ہوئے ڈاکٹر کول، تے بندے نو مرگی ہوئے تو انہوں جتی سنگاؤ۔ اے ہے نے او مرگی دے مریض جنہاں نو انہاں دی غلاظت بھری گندگی والی جتی سکامن دی لوڑ ہے۔ انہاں نو قرآن حدیث نال کی لگے جڑا کہ میں انہاں نو کی جانا او کیڑی شے نے؟ یعنی جنہاں دی محنت نال دنیا دے طول و عرض تے محمد پاک دے دین دے جھنڈے جھول دے نظر آئے۔ آج اگر کوئی یوٹیوبر فکر پیش کر کے قوم نو گمراہ کرے نئی نسل نو تے پھر او دا ظاہر ہے پریشانی یہ کی ہے، او دا رزلٹ کی نکل دے کہ ساڑھے گاں ایک کلاس سے پوری او بڑی وسوق نہ لاندہ یوٹیوبر محقق کو اندر سنو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس پر میرا اثر نہیں ہے۔ اساں کا بالکل ٹھیک پہ آنا ہے۔ لنڈے دے انگریز دا پتر تے موم بتی ماں دا بیٹا، موم بتی آنٹی دے پتر دے ہوتے تیرا اثر ضرور ہے، کیونکہ وہ جدو ہی کوئی یوٹیوبر دی گل سن دے وہ پتہ کی آندہ ہے اپنی مسجد دے امام نو، میں نے تو حضرت پہلی بار سنا ہے یہ بات، آپ سے تو نہیں سنی۔ میں کیا نچن علی دیا پترا تو مسیتے آیا ہی کدوں ہے؟ جیڑا کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلی بار سنا، اور میں کہتا تو مسیتے کدوں بڑے ہیں؟ تو مسیتے اس ویلے آئے ہیں جدو استاذ نے امام نے اللہ اکبر آکے نماز پڑھائی، ادو نکل گیا جدو نے سلام پھیریا، تے میں کہتا تو تے کہنا ہی ہے میں پہلی باری سنیا، میں کہتا تو سکول دے وچ کالج وچ 20 نمبر دا اسلام پڑھے ہے، تیری بلا جانے کیا کیا؟ میں کیا ہاں اس پہ یوٹیوبر محقق کا اثر نہیں ہو سکتا جو بچپن میں ابے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے امام کے جمعے کے دن پہلی صف میں آ کے بیٹھا، جب وہ یوٹیوبر کی بکواس سنتا ہے تو وہ کہتا ہے تو آج سوال اٹھا رہا ہے، میں بچپن سے اس کا جواب اپنے محلے کے امام سے سن چکا ہوں۔ ہولی بولو، جواب ہوئے نے، سوال بھی ہوئے گما گما کے کر رہے نے، وہ حدیث فلاں نمبر حدیث، صفحہ نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، اس کا جواب میں کیا میرا مٹھا میرا پیارا وہ گھوڑا چھانتے بن کرما لیا، یہ جواب سارے دے چکے ہوئے نے۔ جیڑا سوال کوئی دنیا کا عجیب سے عجیب سوال اٹھا دو، اللہ کی قسم میں علماء تحقیقات کی صورت میں جواب دے چکے ہیں۔ آج کوئی سوال اٹھا دے فلانا سوال دا جواب دے ہو جی، پوچھو میں ساری دنیا نو چیلنج کرنا ساکھا ہے، استاد الکل علامہ بدیالوی جواب دے چکے، غزالی زمان جواب دے چکے، محدث اعظم جواب دے چکے، مولانا استاد عبدالحق جواب دے چکے، احمد یار صاحب جواب دے چکے، میں آکا فضل خیر آبادی جواب دے چکے، میں آکا فتنہ ہو اٹھیا اسماعیل دلوی دی صورت تے میں آکا دھوڑ کر دیتی، بابے فضل خیر آبادی نے جواب دیتن کے نہیں دیتے، فتنہ اٹھیا غلام قادیانی دی صورت اندر جواب حضور تاجدار گولڑا بابا میرے علی نے تن کے جواب دیتا کہ نہیں دیتا، میں کہا فتنہ اٹھیا مرزے دے بالا دی صورت اندر پھر جواب دیون والے کسر نہیں چھوڑی، فاضل بریلی نے مرزا قادیانی نو جواب دیتے اور مفتی اعظم ہند نے دے بالا نو جواب دیتے، میں کہا فتنہ اٹھیا مرزا ناصر دی صورت وچ رب دی قسم میرا قائد امام نورانی پارلیمنٹ دے وچ بیٹھ کے للکڑا مار کے دسدا رہیا تو ایک ہے اگر سارے کتے بھی بلا وچوں کڈ کے لیا محمد دا غلام تہاڈا ناطقہ بند کر کے دسے گا، اسا علمی یتیم تے فکری غریب نہیں آ، ساڈی کن تے پاک حسین دی عزت تے عظمت تے طاقت تے غیرت کھڑیے اور حیدر کرار تو لے کے صدیق اکبر دی جرت دی خیرات لے کے میرے بچیوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اپنی مسجد دے امام نو غریب سمجھ لے، ماڑا سمجھ لے، بے غیرت نہیں ہے۔
سوال اٹھا کے لیا، فتنہ بڑے سے بڑا فتنہ لیا، ہم جواب دیں گے۔ جس کی تسلی نہیں ہوگی یہ آپ کا امام مسجد کرائے گا، آپ کے امام مسجد نہیں کرا سکے گا تو اپنے استاذ کے پاس لے جائے گا۔ مایوسیوں کے ماحول میں ہم آپ کو نہیں دھکیلنا چاہتے۔ بندیال شریف کے اس مرکز میں آنے والوں، آپ مایوس نہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس مرکز کے بڑے بزرگ سے لے کر اس مرکز کے موجودہ نگران حضرت صاحبزادہ پروفیسر ظفر الحق بندیالوی تک یہ روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، غیرت و حمیت کا سودا نہیں کرتے۔ تم جس زبان میں سوال کرو گے، اللہ کی قسم ہے یہ مسلح رسول کا چوکیدار اور محمدی عربی کی عزت کا پہرے دار تمہیں اسی زبان میں جواب۔ اسے حاضر دے فتنے بڑے کرو فر نال اٹھے، دسوں پوری غیرت تے پوری جرت نال ویل چیئر تے بیٹھے ہو بابے نے رب کعبہ دی قسم ہے مسجد وزیر خان تو چل کے تے جناب فیض آباد دی پول تک ہر شے مروڑ کے دسیے اسا رسول اللہ دے نوکراں، اسا یہی نہیں کر دے، اسا اکھ چکھ پا کے دسنے آ کہ جدو ماں نچن گامن والی ہوئے اور پھر پتر بدکار ہوتا ہے کہ جدو ماں میلاد مناون والی ہوئے پتر محمد دی نبوت دا چوکیدار۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ ہے نا، معاملہ معمولی نہیں ہے، حساس معاملہ ہے، ہم اپنی ذمہ داری ڈیوٹی نہیں بھولے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، جاگ رہے ہو؟ بیمار بندے تھوڑا جا اور ہولی بولو نا، اس واسطے سانے یاد رکھو عالم کفر دے نمائندے ہو، اگر تواڈی آگوش وچ ملالا جیاں بدکار پیدا ہو رہیاں نے کہ زہرا پاک دیاں نکرانیاں دی جھولیاں وچ مصطفیٰ دی ختم نبوت دے چوکیدار بھی پیدا ہو رہے ہیں، مارو کٹو وڈو ڈھکو جو مرضی کرو، یہ تختہ دار ہوئے یا تھانہ کچہری دا ماحول ہوئے، انہاں دیا زبانہ ہمیشہ ہی کہہ دیا رہن گیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اگر ذوق زندہ ہے تے محبت نال مل کے بولو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ پتہ لگے گا تساں سو گئے ہو یا جاگ کے بول رہے ہو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن۔ کیونکہ صاحبزادہ صاحب نے اشارہ کر کے آکھے ضرور آکھو، اس واسطے میں دسنا چاہنا کہ اساں ستے نہیں آساں جاگ رہے ہیں۔ ہر حضور دے غلام دی صدا دے اتے جدو بھی آواز دے گا او مجاہد ملت نیازی دے، غیرت مند ماں دا پیو دا پتر اٹھ کے میدان وچ نکلے گا، صدا لگاون والا قائد ملت نورانی ہوئے، تے ذرا با یضرب پڑھاون والے استاذ تو لے کے ABC پڑھاون والے ٹیچر تک، فلسفی تو لے کے جناب والا منطقی تک، استاذ تو لے کے شاگرد تک، ہر بندہ میدان وچ نکلے گا۔ اگر آواز دیون والا پیر مکی دا درویش تے داتا دا ملنگ تے نظامیہ دا استاد امیر المجاہدین امام رضوی آواز دے گا تے ہر فرد اٹھ کے آکھے گا اساں نال کواں گے کوئی گل باقی رہے گا اور نہ چمن رہ جائے گا۔ سارے مل کے بولو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔
بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ انہاں دیاں عزتاں نال، انہاں دیاں جناب عظمتاں نال ہمیشہ خیر و برکت مقدر فرما دے۔ مل کے بولو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اساں کا جدو بھی میدان چترو گے رسول اللہ دے نوکر نو ہمیشہ جاگ دویا پاؤ گے۔ فتنہ جڑی طاقت قوت نال سر اٹھائے گا رسول اللہ دا نوکر اس تو وڈی غیرت جرت دا سہارا لے کے میدان چاہے گا۔ اور دھرتی تے فتنہ اگر ابو جہل بغیرت دی صورت چاہے گا تے او دے جناب والا انہوں خاک چ ملاون لئی مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا پا کے ابو بکر میدان چاہے گا، عمر فاروق میدان چاہے گا، عثمان غنی میدان چاہے گا، حیدر کرار میدان چاہے گا۔ اگر فتنہ یزید بغیرت دی صورت اختیار کر کے آئے گا تے حضور دی غلامی دا سہارا لے کے حضور دی جھولی اچ پلیو یا پاک حسین میدان چاہے گا۔ اگر اس دھرتی دے اتے فتنہ آمن والا رنگ تے انداز سٹائل بدل بدل کے آئے گا، محمد عربی دا نوکر دیوں دی شمع لے کے جرت غیرت حمیت نال میدان چتردہ نظر آئے گا۔ اور فتنہ اکبری الہاد دی صورت اختیار کر کے پوری طاقت قوت نال آئے گا تے محمد دے دیوں دا چوکیدار سرحد دیاں جنگلاں دے وچ پارا دے کے جناب قلعہ گوالیار دیاں قیداں جناب برداشت کر کے اے محمد پاک دے دیوں دا چوکیدار حضرت جناب والا امام ربانی مجدد الفسانی دی صورت سامنے آئے گا۔ اس دھرتی اتے فتنہ جس رنگ چاہے گا رسول اللہ دے نوکر نو ہمیشہ بیدار پائے گا۔ اگر فتنہ اسماعیل دلوی دی صورت اختیار کرے گا یہ سامنے فضل خیر آبادی نو پائے گا۔ اگر فتنہ انگریز دے آلائے کار دی صورت چاہے گا کہ او دے سامنے تختہ دار تے جھولن والا کفایت علی کافی مسکرا کے آقدہ نظر آئے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن۔ مل کے بولنا ہے، سارے احساس دلانا ہے، جاگ رہے ہو۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ ایک تواڈی تاریخ ہے، اگر کتیاں بلیاں دی تاریخ ہے، اگر بزدلاں دی تاریخ ہے، رنڈیاں نچامن والیاں دی تاریخ ہے، رقص و سرود والیاں دی تاریخ ہے، بے حیائی بغیرتی دے بازار گرم کرن والیاں دی تاریخ ہے۔ اور تیری تاریخ بھی ہے کدے کوئی پہلی رات دا دلہا سہاگ رات دے دلہن نو چھوڑ کے اپنے آقا و مولا دی عزت دا پیرا دی دیوں یا حضرت حنزلہ دی صورت اچ نظر آندا ہے۔ تیری تاریخ ہے ایتھے تے رشتہ داری ویکھ کے وفاداری بدلی جاندی ہے، لیکن تیری تاریخ ہے سامنے بابا ہوئے جواب پتر کھڑا نظر آندا ہے، سامنے چاچا ہوئے بھتیجا نظر آندا ہے، سامنے ماما ہوئے بھتیجا نظر آندا ہے۔ انہاں دی تاریخ نو نیگیٹو انداز پازیٹیو انداز اندر میڈیا پیش کردا ہے۔ تیری تاریخ نو قرآن بیان کر کے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم نور ونڈ کے نمی نسل نو ہدایت دی روشنی پیا دیندا ہے کہ اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الایمان۔ اسا کہ تو اپنی تاریخ تلاش کر اور نچن گاون والے اور دین دے نور نو تقسیم کر کے نو مسلم جناب والا بجھاون والے لیکن تینو پتہ نہیں ہے
لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون دیا صدامہ اج بھی غیرت مند پیو دی جھولی وچ کھیڈن والے تے سب زندہ دار ماں دی گودی وچ پلن والے بچے دے اج بھی دل و دماغ انہوں محتر کر رہیاں نے اگر تینو ذوق تے شوق ہے آ میدان گرم کر لینے آ تینو دس دیاں گے ایتھے اکبر جیسے جوان ماما لٹا کے محمد دین دا دفاع کرن گیا عسکر پاک جیسے معصوم ہتھاں تے کٹا کے رسول اللہ دی ناموس دا پہرا دین گیا ایتھے بہن ماروں دی ضرور ہے مگر قسم رب دی محمد پاک دی شریعت تو قربان کر کے آندی اللہ تیرا شکر ہے میرا پتر نچن گامن والا نہیں نکلے آ بلکہ اپنے آقا و مولا دی عزت تو سر کٹامن والا نکلے آئے کیونکہ لوری وے جدوئے خیرات مل دی ہوئے تے پھر بچہ بھی گلیاں چوکاں وے چاکھرے ہوں دے کوئی گل باقی رہے گا ورنہ چمن رہ جائے گا ایک کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین نعرہ تکبیر نہیں یار خادم صاحب نعرہ دے جواب نہیں پائے رہے دے نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ خلافت آستانہ علیہ بندیال شریف تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب قبلہ خادم صاحب اساں یہ آکھنے آ فتنہ پھیلاون والی ہو تہاڈی کوشش ہے کہ میں جناب مغرب تو پھکی لے کے ونڈ کے نسلاں نو کنفیوز کر دے ہو اپنیاں نسلاں نو بزدل مایوسی پھیلا کے بزدل بناون دی کوشش کر دے ہو کدے کوئی حدیث دی غلط تشریح کدے کوئی آیت دی غلط تعویل کر کے نسلاں نو اپاغج کرن والی ہو اساں کہ تساں اپنا مزاج بھی دیکھ لو تساں بکواس کیتی کہ مصلحت کی طرف آئیں تساں آکھدے رہے ڈائلاگ کی طرف آئیں اور تہاڈی تحقیق دیسی کدے ملیشیا چ بہ کے آکھیا تساں نہیں جناب لڑائی نہیں شدت نہیں مولوی جاہل ہے اس کو مصلحت کی طرف لے آؤ لوگوں کو ڈائلاگ کی طرف لے آؤ اس کو ڈسکشن کی طرف لے آؤ میں بندیال شریف کے اس مرکز میں بیٹھ کے پوچھنا چاہتا ہوں بتا تیری مصلحت کا اثر کیا ہوا کہ یورپ میں قرآن کو شولوں کی نظر کر دیا گیا میں کہا اٹھو کمریاں بچ بیٹھ کے اے پھکی دے کے نسل نو کنفیوز کرن والے آ دسا تیرا ریاکشن کی سامنے آیا قرآن جلا دیتا گیا مغرب دے درندے نے مسلمانہ دی مسجد دے سامنے کھڑے ہو کے قرآن جلا کے 2 ارب دے قریب مسلمانہ دے سینے وے چھرا ماریا تو آنے پیار نل بولو میں آکھا سویڈن دے درندے لئی تیریاں محبتاں کھل کے سامنے آئیا دستے صحیح تو آکھنا ہے پیار نل بولو کل تیری آوے تے اگ بگولا معاملہ تیرے پیو دا ہووے تے اگ بگولا معاملہ تیری نسل دا ہووے تے اگ بگولا معاملہ تیری فکر دا ہووے تے اگ بگولا تے معاملہ قرآن دا ہووے اسا چپ نہیں بینا او دی وجہ ہے کہ میں موم بتی آنٹی دی چھولی وچ نہیں پلیا میں زہرا دی نکرانی دی چھولی وچ پلیا رب کعبہ دی قسم ہے او دا اثر ہووے گا کہ ساڈا پتر پھرا ویر اگر پروفیسر بھی ہوئے گا ظفر الحق بندیالوی دی صورت اندر وہ قسم خدا دی باطل دی اکھ چکھوا کے بولے گا ساڈا سکولر بھی ہوئے گا علامہ اقبال دی صورت اندر وہ دشمن دی اکھ چکھوا کے بولے گا ساڈا پارلیمنٹیرین بھی ہوئے گا مجاہد ملت نیازی دی صورت اندر دشمن دی اکھ چکھوا کے بولے گا ساڈا جناب والا نیشنل اسمبلی دا ممبر بھی ہوئے گا حضرت قائد ملت نورانی دی صورت اندر دشمن دی اکھ چکھوا کے بولے
ہوئے گا میں کہ ساڈا پولیس ملازم بھی ہوئے گا غازی ممتاز قادری دی صورت اندر دشمن دی اکھ چک پا کے بولے گا ساڈا یورپی نیشنلٹی ہولڈر بھی ہوئے گا غازی تنویر قادری دی صورت اندر دشمن دی اکھ چک پا کے بولے گا ساڈا تے امریکہ دا نیشنلٹی ہولڈر بھی ہوئے گا غازی ہادی مطار دی صورت اندر وہ سلمان رشدی دے ناپاک وجود دے وہ پھاڑ دیا ہویا اکھ چک پا کے بولے گا ساڈا تے معذور بابا امیر المجاہدین امام رضوی غیرت و حمیت دا لمبردار بھی ہوئے گا رب کعبہ دی قسم دشمن دی اکھ چک پا کے بولے گا اسا برملا آکھنیا تیرے ڈراویاں تو تیریاں دھمکیاں تو تیریاں پریشانیاں تو اسا مایوس نہ ہویا نہ ہونا ہے بازار بھی ہوگی ہے دھرتی بھی ہوگی ہے آسمان دیا نظراں بھی ہوگی ہے زمین دا سینہ بھی ہوگی ہے آپ پھر میدان سجا لے رب کعبہ دی قسم ہے تو ڈرامیاں دے ذریعے پہ غیرتی پھیلاویں فلماں دے ذریعے پہ حیائی پھیلاویں یونیورسٹیاں کالجاں دے ذریعے بے غیرتی دا ماحول کرم کرے نیو تولو شیعہ تولو رب دی قسم ہے جڑا اختلاف کرے حضور دی عزت دا پارا دے وے اس ہر فرقے نو سلام ہے لیکن جڑا حضور دی عزت تے آبرو دے معاملے چاکھے ایسی شدت اختیار نہ کرو پیار محبت کی بات کرو آسانیاں یا اے انگریز دے کتے نہلامن والیاں دی اولاد ہے یا او دے دسترخوان تے پلن والیاں دی اولاد ہے اسا کیا تو اپنا کام کر اسا اپنا کام کر کے دساں گے کہ ساڈا جینا بھی محمد عربی لئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ بدیال شریف لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا باقی یہ یاد رکھو ایک کوئی ساڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی فرقے دی بات نہیں ہے محمد پاک دی تربیت قرآن دا نور دس رہے آئے مومن دا مزاج کیسا ہوندہ ہے او دیوبندیو وہابیو سنیو شیعو مومن دے کردار نو مزاج نو قرآن نے بیان کر کے آکھیا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اج ویکھو غیرت جرت مومن دی کیسی ہے قرآن آخر ہے میری گل نہیں ہے یہ شیعہ سنی دی تقسیم نہیں ہے قرآن دے مومن دا مزاج ہی ہوندا ہے دشمن رسول لئی سخت ہوندا ہے اور رشتہ داری نہیں ویکھدا نبی دی تابعداری ویکھدا ہے وہ آپس لئی نرم ہوندا ہے او مسلمانوں دو عرب ہو آپس لئی نرم ہو جاؤ دشمن لئی گرم ہو جاؤ جدو دشمن لئی تساں ہک ہو جاؤ گے فولاد بن جاؤ گے انہوں پتہ لگ جائے گا ایک قوم صرف ٹکر لئی نہیں نکل دی ایک قوم صرف آٹا لین لئی لینے چ نہیں آندی اے مہنگائی دا رونا لوڑ لئی اے جناب والا گھی دے ٹیم تے ڈبے تے پیکٹ لئی میدان چ نہیں آندی اے قوم ووٹ پاون لئی میدان چ نہیں آندی بلکہ قوم جدو بھی میدان چ آندی ہے ادو یا قرآن لئی آندی ہے یا شاگرد قرآن لئی آندی ہے آج معیشت تنگ ہے کفر سر تے چڑھ چکی ہے ماشاءاللہ عالم کفر مسلمانانو روند رہے کویت دا بغیرت آندہ ایسا 1 لاکھ قرآن اسا بھیج دیتے سویڈن میں کبھر یہ کیڑا کمال ہے جیڑا قرآن سویڈن دے کتے نے ساڑے ہیں انہیں آپ تے نہیں چھاپے انہیں مارکیٹ چلے قرآن مارکیٹ بھیجنا کمال نہیں ہے قرآن چھاپنا کمال نہیں ہے قرآن دے لئی حفاظت لئی میدان چترنا کمال ہے ہولی ہولی بولو آج جناب گھر جامن والا پاکستان دی 24 کروڑ نو قرضے دے زنجیر جکڑ کے تے سامان بن کے گھر جامن والا بغیرت حکمران وہ کیا دے
ہم قرارداد مذمت پیش کرتے ہیں. میں کیا دور فٹے منہ تو کو پنڈ دا چودھری ہے, تو کمینے آ, تو کوئی نمبردار ہے, تو کو مسجد دا امام ہے, قرارداد مذمت پیش پیا کرنا ہے. تیرا حق بندا ہے سویڈن دے سفیر نو گریبان تو پکڑ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, مرحبا. اپنے سفیر نو سویڈن تو واپس بلا, عالم کفر دی اک چک پا کے دس میں نچن گاون والی دا پتر نہیں ہاں, میں محمد پاک دا میلاد مناون والی دا پتر ہاں. میں تاں پہ آکھنا میں اس مولوی دی فکر نال جڑیا نہیں ہاں جیڑے مولوی دے پتر نو وزارت دی نوکری لب جاوے تے پھر ہر شے بھول جاوے. میں فضل خیر آبادی دا پیروکار ہاں. اساں نوکریاں نو سامنے نہیں رکھ دے, اساں حضور دی عزت و ناموس نو سامنے رکھ دے. جدو بھٹو صاحب نال مکالمہ ہویا, بھٹو صاحب نے اگو گل کیتی, مفتی محمود صاحب آکھن لگے ذوالفقار علی بھٹو بڑا انٹلیکچل بندہ ہے, سیاںا گھاگ آدمی ہے, نورانی صاحب نو کیویں ولی ہے. نورانی صاحب فرماندے نے میرے تے چھوڑ دیو. پہلی گل بھٹو نے کیتی, امام نورانی نے گھیریا کنج. انہیں آکھیا دیکھو مینوں آندے نے لوگ مولویاں دا مسئلہ آئی, مسجد دا مسئلہ آئی, پارلیمنٹ وچ لے آئے ہو, ہن کی کریے. تیرے قائد نورانی نے آکھیا بھٹو صاحب اے دسو کوئی بندہ کرسی بچھا کے تیرے اسلام آباد دے وچ تیرے محل دے قریب آ کے کرسی بچھا کے بہ جاوے, وہ آکھے میں بھی وزیر اعظم ہاں, انہوں بھاویں 2 منن تے بھاویں 10, او دے بارے چ تیرا ریئیکشن کی ہوئے گا؟ جڑا سٹیٹ دے وچ آ کے آکھے میں بھی حکمران ہاں. بھٹو صاحب آکھن لگے او غدار ہے, آرٹیکل 6 دا حقدار ہے, او جناب والا گردن زدنی دا حقدار ہے. تے نورانی صاحب فرمایا تیری چھوٹی جئی سٹیٹ, تیری چھوٹی جئی حکومت دے وچ تیری چھوٹی کرسی دے نال کرسی بچھا کے کوئی آکھے میں بھی حکمران ہاں, او تینوں قبول نہیں ہے. تے کوئی کائنات دے مالک تاجدار ختم نبوت دے برابر کوئی آکھے میں بھی نبی ہاں, 10 تے صحیح مسلمان مر تھوڑے گئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آسانی آئے مسئلہ معمولی نہیں ہے, غیر معمولی ہے. او سیاستدانوں, پارلیمنٹیرینز لوگوں سمجھو, اس مسئلے دی حساسیت نو سمجھو. اس مسئلے دی حساسیت لئی سانو حضرت اقبال نے آکھے آئے آندہ رمز قرآن از حسین مختم آتش او شعلہ اندوختے. او قرآن مجید نال جدو جڑ جاؤ گے, جدو قرآن توڑے گھراں وچ پڑھیا جائے گا, اے دے اسرار و رموز پھر لوسی مولوی نہیں دس سکدا, حکمراناں دے چرنے وچ بیٹھن والا نہیں دس سکدا, وزیراں مشیراں دیاں جتیاں چاون والا نہیں دس سکدا, وزارتاں تے پتر ویچن والا نہیں چل سکدا, حکمراناں دی غلامی دے پٹے کلچ پامن والا نہیں دس سکدا. پھر اسرار و رموز تے حسین ابن علی دے دربار دی خیرات پامن والا دس سکدا ہے. اج 1400 سال بعد محرم شریف دی تاریخ جدو بھی ہوندی ہے, مسلمان اندر ایک ولولائے تازہ پھر دوڑ دائے, انہوں دل و دماغ دی اندر پیوست کر دیو. آخر دسو تے صحیح کیڑی وجہ آئی جدی وجہ نال پاک حسین نے مدینے جئی دھرتی نو چھوڑے آئے؟ او کیڑی وجہ آئی جیڑی وجہ دے نال پاک امام نے روضہ رسول دی سجادگی نو چھوڑے آئے؟ او کیڑی وجہ آئی جیڑی وجہ نال پاک امام گھر دا لشکر لے کے میدان چترے نے؟ بیت اللہ شریف دی تولیت بھی ہے, امامت بھی ہے, سرداری بھی ہے, ہر شے چھوڑ کے کربلا دے سہراواں ول روانہ ہوئے نے. اپنے ہتھاں تے اصغر کٹا دیتا ہے, اکبر دی جوانی لٹ دی ویکھی ہے, عباس دے بازو قلم ہوندے ویکھے نے, اونو محمد جیاں کلیاں مسلیاں جاندیاں ویکھیاں نے. ہر شے قربان کر کے
ناموس رسالت دا پیرا دیون دا حق ادا کیتا ہے جدو شہزادی آندی ہے بابا مینوں روندی نو چپ کون کرائے گا فرمایا بیٹے سامنے چمک دیاں دشمن دیاں تلواراں تیرے بابے دیاں منتظر نے برستے تیر تیرے بابے دے منتظر نے میں ہر شے قربان کر کے نانے دی شریعت بچانی ہے محمد پاک دی ناموس دا پیرا دینا ہے چاہتا جرو قرآن جل جاوے ساڑھے کل تجارت نہ چھٹے قرآن شولیاں دی نظر ہو جاوے سیاست نہ چھٹے قرآن جلا دیتا جاوے ساڑھے کل پارٹی لیڈر نہ چھٹے دستا صحیح پھر تیری میری آواز کتھے گئی ہے اوکھا ویلا پارٹی تے آوے تے سڑکاں تے نعرے لانے آ گریڈ دا معاملہ ہوئے تے نعرے لانے آ پینشن تے گریجویٹی دا معاملہ ہوئے سڑکاں تے چوکاں تے نظر آنے آ تجارت تے معاملاتوں میں سڑکاں تے چوکاں تے نظر آنے آ خادم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ دی گل نہ من امام نورانی دی نہ من مجاہد ملت نیازی دی نہ من کفایت علی کافی دی نہ من فضل خیر آبادی دی نہ من عطا محمد بندیالوی دی نہ من استاذ عبدالحق بندیالوی دی نہ من مولانا احمد یار دی نہ من شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی دی نہ من محدث اعظم غزالی زمان دی نہ من لیکن سامنے ذرا اس نواس رسول نو تے رکھ لے جنہوں لوری زہرا نے دیتی ہے جنہوں جھولے فرشتیاں نے دیتے ہیں اور جنہی انگلی باب العلم نے پکڑی ہے جنہوں جناب کندیاں تے آمینہ دلال نے بٹھا جائے اے محمد عربی دا نواسا ہے ہر شے قربان کر چکی ہے متاع عزیز قربان کیتی ہے گھر قربان کر دیتا ہے جائیداد قربان کر دیتی ہے بچے قربان کر دیتے ہیں پہلے میدان چنانے دی ختم نبوت دی بات آئی ہے شریعت دے تحفظ دی بات آئی ہے ہر قیمتی شے دے دیتی ہے کہ جب قرآن دی بات آئی ہے دشمن دیاں گلیاں نے دشمن دے ہاتھ وچ نیزہ ہے نیزے دی نوک ہے گلیاں دشمن دیاں نے سر قرآن دا حسین دا سر قرآن دی تلاوت کر کے لوگاں نو دس رہے آئے کہ بدلے گا زمانہ اوہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا مل کے بولو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد وہ قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اے دنیا میں بدلتے رہتے ہیں وزراء بھی صحابی لیڈر بھی پر شاہ عرب محبوب خدا کا سلطان نہ بدلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت فتنیاں نو سپورٹ کرن والے ہو فنانشلی سپورٹ کرن والے ہو انہاں نو جناب والا پس پردہ سپورٹ کرن والے ہو الیکٹرونک تے سوشل میڈیا تے سپورٹ کرن والے ہو آؤ تساں اپنا زور لگاؤ اوہ مغرب دے کتے تیری انویسٹمنٹ دا ماحول جب دنیا دیکھے گی اسلامیہ یونیورسٹی اسلامہ پہ جناب بہاولپور اندر 5,500 بنت حوا نو درندگی دا نشانہ بندیاں ویکھے گی بنت حوا دی چیخ و پکار نظر آئے گی مغرب دی انویسٹمنٹ ہوئے گی لمز یونیورسٹی وچ بغیرتی دا ماحول نظر آئے گا مغرب دی انویسٹمنٹ ہوئے گی گومل یونیورسٹی وچ بغیرتی ہوئے گی مغرب دی انویسٹمنٹ ہوئے گی کہ پھر جناب والا قائد اعظم یونیورسٹی اندر لنڈے دی انگریز دی تھی موم بتی آنٹی دی بغیرت بیٹی ہولی دے نام تے نچ دی ہوئی نظر آئے گی مغرب دی انویسٹمنٹ ہوئے گی اداریاں چخلاقیات ختم ہوئیں گے مغرب دی انویسٹمنٹ ہوئے گی تعلیمی ادارے تباہ ہوئیں گے ڈرامیاں میں شراب پی دے نظر آن گے فلمہ میں بے حیائی نظر آئے گی اے مغرب دی انویسٹمنٹ اے غیرت مند لوگوں
تیری حلال کمائی دا 1 روپیہ مغرب دے 4 روپے ویکھنا ہی تا پھر انہاں دی بغیرتی ویکھ لے اپنی حلال کمائی دا رنگ ویکھنا ہی بندیال شریف دے مدرسے دے بچیاں تے سجدی ہوئی دستار فضیلت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بندیال شریف، جامعہ مزریہ بندیال شریف۔ توجہ ہے، ہولی ہولی بولو۔ اسا کہ کوئی پاسا تے چھوڑو بے غیرو تو او بدبختو عالمی استعماری قوتاں دے کوئی آدھا دیکھو اسا نازک موڑتے ہیں، میں کہا 10 نازک موڑ کدو مکے گا؟ 9 مہینے علی قرضہ لبیا تے باندر طرح لوگ نچے لیا انہاں کھادا انہاں دینا توئے تے لوگ آدھے مولوی کو کیا پتا؟ میں کہا سانو کی پتا ہے گھنگروان دی تال چ نچن والی دیا پترا تیری بلا جانے ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ اسا کہ ساڑھے کل کیونکہ آکسفورڈ تو پڑھیا نہیں ہے، ساڑھے کولو الحمدللہ بندیال شریف دا پڑھے ہویا موجود ہے جنہیں اصول تجارت اصول معیشت لندن سکول آف اکنامکس تو نہیں لینے بلکہ اللہ دی عطا کردہ قرآن تو محمد عربی دے سینے دے تو ساندہ 100 بندیاں دے بنائے ہوئے تجارت دے معیشت دے اصول وہ ہور نے رب دے دیتے ہوئے ہور نے میں نہیں پیاندہ اقبال پہ آندہ تو ہمیں دانی کے آئینے تو چیست زیر گردوں سر تمکینے تو چیست جاگ رہے ہو کتابیں زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم۔ تیرا مغرب بندیاں دے بنائے ہوئے ماحول کی دے وے گا؟ مغرب دا پورا نظام فکر جس تو لے دیکھا کی دے رات نو پہرا دیون والا عمر او کچی کٹیا ہوئے یا لگیا ہویا سہرا وچ خیمہ ہوئے یا گلی وچ کو کچا مکان ہوئے، ہر مکین سمجھدا ہے کہ عمر جاگ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ انہوں پتہ ہے مصطفیٰ دا شگرد ستا نہیں ہے۔ ایک جناب والا گھرد کولو جو گزرے تے ویکھیا عجیب ماحول ہے، وہ ماں اپنے بچیاں زبردستی روٹی کھوا رہی ہے، بچہ دودھ دا تقاضا کر رہی ہے۔ عمر فاروق فرما دینے وجہ کی ہے آکے بھائی جی تینوں پتہ نہیں ہے حاکم نے حکم دیتا ہے بچہ جب تک ماں دا دودھ پیوے گا سٹیٹ ذمہ دار نہیں ہے، جدو کھانا کھان دے قابل ہوئے گا سٹیٹ بوجھ اٹھائے گی۔ اے ماں تے سو گئی پر فاروق اعظم نو ساری رات نیند نہیں آئی۔ عمر فاروق نے صبح فجر ویلے اپنی شورا دا ہنگامی اجلاس بلا کے فرما لوگو پتہ نہیں میری وجہ تو کتنے بچے روئے ہون گے، سنو آج تو محمد پاک دا شگرد عمر اعلان کر رہے آئے کہ بچہ پیدا ہوئے گا نالی ہو دا ذمہ داری سٹیٹ اٹھا لوے گی۔ میں کہا سسٹم عمر نے دیتا ہے تے انہوں جناب والا دنیا دے ہوتے امپلیمنٹ واسطے یورپ نے کوشش کی تھی ہے۔ میں کہا تیرے بچے کھا گئے لٹ گئے، ساڑھا بچہ جمدیاں مکروز ہے تے بے غیرت بدماش اشرافیہ دا جمدہ بچہ کروڑا روپے دا مالے کے وجہ کی ہے۔ اگر چاندی ہو سسٹم اپنی موت مر جاوے جتے 19 گولڈ میڈل لین والا MBBS ڈاکٹر نو نوکری نہیں لبدی، اگر چاندی ہو سسٹم اپنی موت مر جاوے جتے جناب اشرافیہ دا پروٹوکول نہیں
پیا مکدا تے 300 بچے کدے یونان دی بندرگاہ دے قریب دریا دیاں لہراں چ ڈبدے نے کدے 700 پاکستانیاں دی کشتی ڈب جاندی ہے بچیاں رو رو کے آندیاں نماں میرے ہاتھ پیلے نہ کرے میرا بھائی تا نہ ڈب کے مرے بھائی بہناں دے ہاتھ پیلے کر دیاں سمندراں دیاں لہراں چ غرق ہو گئے دسو ذمہ دار کون ہے ایتھے بیٹی ایتھے بہن ڈلیوری واسطے ہاسپٹل جاندیاں راستے وچ بچے نو جنم دے رہی ہے ذمہ دار کون ہے ایتھے مکھن کتے کھا رہے ہیں دسو ذمہ دار کون ہے ایتھے تیرے میرے ملک دی اشرافیہ تیری میری غیرت نو سودا کر کے کدے دھیاں دی صورت عافیہ صدیقی نو وقت دا بغیرت حاکم سودا کردا ہے کدے آسیہ ملونہ نو بھین بنا کے وقت دا بغیرت حاکم سودا بازی کردا ہے کدے ریمن ڈیوس نو جوائی بنا کے وقت دا بغیرت حکمران سوداگری کردا ہے کدے ایمل کانسی نو گرفتار کرا کے سودا بازی کردا ہے کدے جناب اس دھرتی ہوتے دساں تیرے دلال تے بروکر نے کیڑی تھاں تے تینوں نہیں ویچیا او نبی دے پیارے غلامو اگر چاندی ہو اے بدبخت اشرافیہ اپنی موت مر جاوے پھر آؤ قسم خدا دی نالیاں تے مرنا چھوڑ دے وہ سڑکاں لئی مرنا چھوڑ دے وہ پرسنل تعلق لئی پھر اپنے معاملات چھوڑ دے وہ ورنہ آج تو رونے کل میں رواں گا کسے دی بیٹی چوک دے وچ اغوا کیتی نظر آئے گی کسے دیاں تھیاں بے آبرو ہوندیاں نظر آون گیاں کتے جناب عدلیہ وکدی نظر آئے گی کتے جرنلزم دا سودا نظر آئے گا کتے دکاندار دی تجارت وکدی نظر آئے گی اے ہر شے وکدی ہے کدے کوئی جناب فرانس دے سفیر نو جوائی دا درجہ پیش کردا ہے کدے کوئی فرانس دے سربراہ نو جفی پا کے بہنوئی دا درجہ تے پروٹوکول پیش کردا ہے اگر چاندی ہو اس ساری اشرافیہ نو اپنے پیراں تلے کچل کے رکھ دے وہ پھر کھبے سجے جامن دی لوڑ نہیں ہے پھر کربلا دے شاہ سوار محمد عربی دے کندیاں دے سوار سیدہ زہرا دے پیارے تے لخت جگر نور نظر امام حسین دی عظمت دے سیرت نو سامنے رکھ کے ہر ایک بغیرت دی فکر نو روند ڈالو جڑا سویرا ہوئے گا اس سویرے وچ تیری میری دھی بھی محفوظ ہوئے گی بچیاں دا مستقبل یا رسول اللہ یہ راستہ مشکل ہے لیکن قرآن والا ہے یہ قرآن والا ہے یہ قرآن والا ہے اگر یزیدیت دی اکھے تک پانی ہے راستہ حسینی اپنانا پوے گا تو میں نہ ہووے بھی کچھ نہ پھر رنگ بدلے نے بدل دے رہیں گے آندے رہیں گے ایتھے مشکل ہو سی جڑی تیری نوجوان ملت دے کٹ چکن جھیل چکن کیا ویکھیا نہیں ہے جڑا کل آندا سی میں یوں ہاں اج کتھے وے اسا مدت پہلے اس سٹیج تے میں اس مرکز کے اندر بیٹھ کے آکھیا میں کہا بس شاکر فرق میاد دہے میں اج رویاں تو کل روسے اگر آپ کو یاد ہو میں نے اسی مرکز میں کہا تھا میں کہا او تیرے اقتدار کا سورج ڈوبے گا پھر ہم افسوس کریں گے آج تیرے نال دے جڑے سن ایڈیاں لمبیاں بولی کتے تو وڈیاں زبانہ رکھن والے آندے سنے چول سی آج کتھے گئے نہیں تے سانو کڑیاں تے بیڑیاں مارن والے آج تیری اقتدار دا سورج غروب ہو گیا آمن والے انو اساکھنے او مغرب دے اشاریاں تے نچن والے باندرو اے بھول جانا ہر مسئلے چ چھیڑ خانی کرنا 295 سینو چھیڑو گے غلامان رسول تو اڈا او حشر کرنگے لوری دیمن والی مانو بھی شکل بھول جانا او دی وجہ ہے اس تو وڈا غور کی کرو گے سانو بھی پتہ ہے راستہ حسینی ہوئے تے پھر کی ہوندہ ہے یہ سانو ساڑھے وڈے دس گئے نے دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں خود دل درد تو اے ماندی نہ تھی دل درد تو ماندی نہ تھی دل درد تو
ماں دی نہ تھی درد جگر ایویں خود ویسن گزر اوے اصلو نہ ڈر ویسن گزر اصلو نہ ڈر ظلموں کا غر ایویں خود اے عشق وچ چک چل بہو کپ گل بہو چک جل بہو ہمت کری اے دل بہو ہمت کری اے دل بہو ہمت کری اے دل بہو اوکھے سفر ایویں خود دل درد تو اے ماں دی نہ تھی دل درد تو ماں دی نہ تھی درد جگر ایویں خود اے چک پئی سسی ایک دل کنو پنل ونیا اس گل کنو رہ گئی مٹھی اے منزل کنو رہ گئی مٹھی منزل کنو اوکھے پغر ایویں خود عشق دے سالار سر کربل دے غازیاں دے صدر مرسل محمد دے پسر مرسل محمد دے پسر جانو جگر ایویں خود دل درد تو ماں دی نہ تھی درد جگر ایویں خود اسا ایک نہیں 70 لاشاں بھی چکیاں نے اسا کئی لاشاں چکیاں نے گھبرائے نہیں لڑکھڑائے نہیں او تاجرو جنگ تیری آئی لڑی بابے خادم دے لشکر نے وے مسئلہ تیرا گئی لڑیا امام رضوی دے سپاہی نے تاجرو تجارت دا مسئلہ گئی لڑیا انہوں نے مہنگائی دا مسئلہ لڑیا انہوں نے ناموس رسالت دا مسئلہ لڑ دے اور ہے آج میدان اتر کے عالم کفر نو دس دے وہ کہ جنہ دے ہوتے انویسٹمنٹ تو کی تھی آئی کوئی ڈیری چاہ کے نکلیا کوئی بیگ چاہ کے نکلیا وہ سارے نکل دے گئے تے ذلیلوں دے گئے اسا کل بھی مصلی رسول تے کھڑے ساں اج بھی ممبر رسول تے کھڑے تے کہہ رہے ہیں کہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر پیغام یہی ہے نبی کے غلاموں پیغام یہی ہے فرقہ ہو جواب قرآن سے جواب حدیث سے فتنہ ہو قرآن حدیث کی طرف نہیں جانا اس کی خرافات اس کی غلاظت اس کے سامنے رکھو میم جیم کہتا ہے فرقے کا مزاج سنو میم جیم کہتا ہے میں امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ مجبوری سے کہتا ہوں یہ ہے فتنہ یہ ہے بولو فتنہ فتنے کا مزاج یہ ہے وہ کہتا ہے فلاں تو کوئی چیز ہی نہیں فلاں تو کوئی شے ہی نہیں لیکن سنو آپ جب اپنے بچے سے اپنے بیٹے سے دین اسلام کی بات کرتے ہوئے اس کو عالمی دنیا کے سامنے بھیجیں گے وہ لوگوں کے سامنے اسلام کے تصور کو کیسے پیش کرے گا اگر لبرل ملحد کرسچین یہودی پوچھے بتا تیری محمد کی تربیت تیرے رسول کی شخصیت تیرے رسول کی نشست و برخاست کے پریکٹیکل تصور کا نام کیا ہے تو وہ کہے گا
وہ لوگ کامیابی کی علامت ہیں، وہ دھرتی پر کامیابی کا نشان ہیں۔ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہیں، علی ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ تو آگے جواب میں وہ اگر کہے ان کے بارے میں تو تمہارے فلاں فرقے نے کہا ہے، یہ تو متنازع ہیں، تو پھر بچا کیا بچا؟ میں ان بدماشوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی مقدس عمارت کے 4 ستون ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ان کو شخصیات نہ سمجھو، یہ اسلام کی عمارت کے ستون ہیں۔ اگر تمہاری کمینگی اور تمہارے گھٹیا پن اور تمہاری جہالت اور تمہارا تعصب اگر ان شخصیات کو اگر کوشش کرے گا کرٹیسائز کرنے کی، تو پھر نمونہ کیا پیش کرو گے؟ پھر تمہارے پاس کیا بچے گا؟ اگر کوئی بندہ آپ کو مجھے جب بھی ڈال کے کہے چوری صاحب، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ PhD اسکالر ہیں، محقق ہیں، استاذ ہیں، قابل ہیں، لائق ہیں، تو اڈے ابا جی چور سن، وہ میری عزت کر رہا ہے یا چوک میں مجھے بے عزت کر رہا ہے؟ بولو۔ تو آپ کی کوئی لاکھ عزت کرے، اگر آپ کے بزرگ کو کرٹیسائز کرے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ لیکن میرا باپ ہو، میرا دادا ہو، میرا جد امجد ہو، اس کی اتنی اہمیت عظمت نہیں ہے جتنی اس دھرتی پر رسول اللہ کے شاگرد ابو بکر، عمر، عثمان کی ہے۔ ہم سے بات کرو، ہمیں برا آکھو، جاہل، لٹریٹ آکھو، لیکن جب آپ ابو بکر و عمر کو متنازع بناتے ہیں تو پھر آپ کے اسلام میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی تربیت کا نام ہے ابو بکر، حضور کی اپنی ترتیب و ترکیب کا نام ہے ابو بکر، عمر، عثمان۔ یہ ہمیں خود مصطفیٰ نے آپ ارشاد فرمائی ہے۔ تاجر و تجارت کرنا پاک نبی کی سنت ہے، لین دین کرنا پاک نبی کی سنت ہے۔ حضور نے تجارت فرمائی، بندے کو ٹائم دیا، ٹائم لے کے جانے والا آگے بڑھا۔ مولا کائنات نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ خوشبو بتا رہی ہے رسول اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہو؟ جی آیا ہوں۔ کہتے کیا معاملات طے ہوئے؟ تجارت کی ہے، ٹائم ملا ہے، فلاں دن میں نے اپنا حق لینے نبی کی بارگاہ میں جو مجھے کہا گیا اس ٹائم پہ آؤں گا۔ فرمایا ذرا پیچھے جاؤ، حضور سے جا کے عرض کرو اگر میں آؤں آپ موجود نہ ہوں تو میں اپنا حق کس سے مانگوں؟ آپ موجود نہ ہوں میں اپنا حق کس سے مانگوں؟ واپس آیا، حضور سے عرض کیا آقا آپ موجود نہ ہوں تو میں اپنا حق کس سے لوں؟ تو فرمایا اسلام حق مارنے والا نہیں ہے، حق دہلیز تک منتقل کرنے والا ہے۔ اگر میں نہ ہوں تو اپنا حق میرے ابو بکر سے لے لینا۔ نبی تربیت کر کے بتا رہے ہیں کہ ابو بکر اعرابی کا حق نہیں کھاتا تو محمد کی شہزادی کا حق کیسے کھائے گا؟ تربیت محمدی کا اثر ہے۔ فرمایا ابو بکر کے پاس آنا، علی کے بار گئے، جی ابو بکر کا بتایا، فرمایا پھر جا، عمر کا بتایا پھر جا، عثمان کا بتایا پھر جا۔ اب یہ ترتیب علامہ بندیالوی کی نہیں ہے، اب یہ ترتیب مصطفیٰ کی ہے۔ تو فرمایا اگر پھر میں آؤں عثمان نہ ہو تو؟ فرمایا پھر جڑا تینوں میرے کل بھیج رہے پھر اس سے کل چلا جائے۔ یہاں تم رجسٹرڈ لے کے نمبر لگانے بیٹھ گئے ہو، خدا کے بندو تمہیں کیا پتہ یہ لوگ کون ہیں؟ ہاں اسلام کا حسن دیکھو، اہل سنت کے نوجوانوں سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے دیکھو محمد پاک کی تربیت اور ہماری آنکھیں ہیں دو، حضور کی تربیت کا اثر ہے۔ ایک آنکھ ہماری اہل بیت، ایک صحابہ۔ نظارہ دیکھنا ہے تو یوں دیکھو، آؤ محقق کو چھوڑو، فتنے کو چھوڑو، ٹو دی پوائنٹ بات کرو، بات صحابہ کی کرو، زبان اہل بیت کی ہوگی، بات اہل بیت کی کرو، زبان صحابہ کی ہوگی۔ اور کیڑا رولا رہ گیا پیچھے؟ تقسیم ایسی کر دو لڑائی نہیں ہوگی۔ عمر و عثمان و علی کی بات ان سے پوچھ لو، ان کی بات ان سے پوچھ لو، اگر دونوں کی پوچھنی ہو تو پھر احمد رضا سے پوچھ لو۔ بس یہی اہل سنت کا حسین موقف ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان کا انداز یہ ہے کہ یہ حضور کے دشمنوں کے لیے یہ سخت ہیں اور رسول اللہ کے غلاموں کے لیے یہ آپ خود ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، اس کو سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لال رومال والے سے لے کر وائٹ پگڑی والے تک، کالی دستار والے سے لے کر اس ٹوپی والے تک ہر ایک کو چیک کر سکتے ہیں۔ دشمنوں کے لیے اگر ہیں نرم، امریکیاں نو پان جپی تے اپنے ہومن بھونک دے تو پھر سمجھ لے یہ اس روٹ تو ہٹ چکے ہیں۔ اگر اس فکر پہ ہوں تو پھر اس کو سلام ہے۔
امت مسلمہ اگر ایک ہو جائے. سعودیہ کی بدبخت حکومت نے 80 کی دہائی میں یورپ کے ایک ملک نے ان کی ایک بے حیا بدکار عورت پہ ایک فلم بنائی. سعودیہ کے حکمرانوں نے فلم چلنے سے پہلے اس ملک سے اپنے سفیر واپس بلا کے احتجاج کیا. رزلٹ یہ نکلا کہ فلم چل نہ سکی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، سویڈن کا کتا قرآن جلاتا رہا، سعودیہ کا مولوی سے لے کر حکمران تک، کویت کے بدکار سے لے کر پاکستان کے عیار و مکار تک کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، تو پھر کوئی لنڈے کے انگریز اور موم بتی آنٹیوں کے اولاد پوچھ رہے تھے لبیک لے کتھے گئے؟ میں کہا مودی دیا پترا، گروندر سنگھ دیا پترا، تو دستے سے یہ پوچھنا ہے وہ کتھے گئے نے؟ دا مطلب ہے تو صرف نچن گاون والا ہے. محمد پاک دی بارگاہ وچ گردنا کٹاون والے صرف وہی نے جنہ دیا ماما لوریاں چ دسیا تاجدار. آؤ اپنے بچوں کو اس فکر تک لے جاؤ. اللہ نے آپ کو موقع دیا، اب آپ کے پاس وہ لمحہ آ گیا. آپ ہر طرف مایوسی کا ماحول ہے. 75 سال سے پاکستان میں اسلام نظر نہیں آ رہا سیاست کے ماحول میں. 75 سال میں پاکستان میں جمہوریت نظر نہیں آ رہی سیاست کے ماحول میں. 75 سال میں مواصلات کا نظام تباہ ہو گیا، اور آپ کے ملک میں صحت کا نظام تباہ ہو گیا. جیڑی ماں دھی دا جہیز ویچ کے پتر نو باہر دے ملک کو ڈاکٹر بنا کے باہر دے ملک بھیج دے وے تے پھر انہاں دی گڈیاں اگوں نچے تے پھر تینوں کون سمجھاوے؟ میرے سونیا ویرا گڈیاں اگوں نچنا چھوڑ دے. انہاں بغیرتاں دی اکھ چک پا کے آکھ دسو تے صحیح بھئی تساں وی نیک، جڑے گئے او آندن ساڈا نیک، جڑے آئے نو آندن ساڈا نیک. تے دیگچی کیڑی کتی چٹ گئی ہے؟ یہ بھی دسو کیڑی کتی ہے جڑی چٹ گئی ہے؟ تم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا. تمہارے بڑے دوست تاجر کے پاس کپڑا اگر فالتو ہو جائے تو تم پولیس یونیفارم چینج کر کے وہ دا کپڑا بیچ دیو. جے تواڈا کوئی یار اگر ہیلمٹ بنا لوے تے اگلے دن سخت قانون کر کے ہیلمٹ بیچ دیو. اپنا سودا تے بیچ لیندے ہو بغیر تو کوئی اسلام دی گل بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ تب ہوگی جب آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اس مرکز کو آباد و شاد رکھے اور اس کو دن 2 گنا رات 4 گنا ترقی عطا فرمائے. دوران گفتگو سخت جملے بھی سنے ہوں گے، اگر اس پہ کسی کو تکلیف ہوئی ہو اللہ اس کو تکلیف میں برکت عطا فرمائے. اور اگر حضور کی غلامی کا ذکر سن کے سکون ہوا تو اللہ آپ کو اتھے بھی سکون دے وے تے بالا بچے سمیت مدینے دی منزل دا سکون بھی عطا فرمائے.